حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت عمر اور دودھ والی عورت کا واقعہ۔ جیسا کہ ہم اسلامی تاریخ کے اوراق میں جھانکتے ہیں، ہمیں ایک ایسی داستان ملتی ہے جو ہمت، حکمت اور پائیدار لچک کی داستانوں سے گونجتی ہے۔ مساجد کے پرسکون گزرگاہوں سے لے کر تاریخی شہروں کے ہلچل سے بھرے بازاروں تک، اسلامی تاریخ سلطنتوں کے عروج و زوال، علم سے دنیا کو منور کرنے والے علماء اور بر اعظموں کو جوڑنے والی تہذیب ایک دل فریب داستان بیان کرتی ہے۔ یہ فتوحات اور بقائے باہم خطاطی اور ضابطوں کی ایک تاریخ ہے، ایک ایسی وراثت کی تشکیل ہے جو زمانوں سے گونجتی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور غریب عورت کا واقعہ ایک دل خراش واقعہ ہے جو اسلام کے دوسرے خلیفہ کی طرف سے عدل، ہمدردی اور قیادت کی گہرائی کو واضح طور پر واضح کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران وہ حکمرانی کے لیے اپنے فعال نقطہ نظر اور پوری اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کے لیے مشہور ہوئے۔ ایک رات اپنے معمول کے حصے کے طور پر حضرت عمر نے مدینہ کی گلیوں میں پوشیدہ گھومنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکے اور ان کی خیریت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہی راتوں کی سحر کے دوران حضرت عمر نے ایک ماں اور اس کی بیٹی کے درمیان گفتگو سنی۔ ماں اپنی بیٹی کو ایک طریقہ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے محدود وسائل کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے پاس موجود تھوڑے سے دودھ میں پانی ملایا جائے جس سے زیادہ مقدار کا بھرم پیدا ہو۔ بیٹی کے راضی نہ ہونے کے باوجود اگلے دن یہ پتلا دودھ بیچنے کا ارادہ کیا۔ ممکنہ طور پر ان کی سنگین معاشی حالات کی وجہ سے حضرت عمر اپنے شدید احساس، عدل اور اسلام کے اصولوں کے تئیں لگن کے ساتھ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس سے بہت متاثر ہوئے۔ صورتحال کو نظر انداز کرنے یا فوری طور پر سزا دینے کی بجائے انہوں نے مایوس کن عمل کے پیچھے حالات کو سمجھنے کے لیے مزید تفتیش کا انتخاب کیا۔ اگلے دن حضرت عمر بازار میں تشریف لے گئے، غریب عورت اور اس کی بیٹی کو پانی ملا ہوا دودھ بیچتے پایا۔ فوری طور پر ان کی سرزنش کرنے کی بجائے وہ پرسکون رویے کے ساتھ ان کے اعمال کی وضاحت طلب کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے۔ خاتون نے خلیفہ کو پہچانتے ہوئے ان کی غربت کی تلخ حقیقتوں کو نہایت احترام سے بیان کیا۔ انہوں نے ان جدوجہد وسائل کی کمی اور مایوسی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جس کی وجہ سے وہ صرف زندہ رہنے کے لیے اس طرح کے اقدام کا سہارا لے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہونے کی بجائے ان کی حالت زار پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ سختی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے انہوں نے سمجھا کہ اس وقت کے معاشی حالات معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کے لیے بے پناہ مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ لمحہ انسانی حالت کی پیچیدگیوں کے بارے میں حضرت عمر کی گہری سمجھ اور انصاف کو رحم کے ساتھ متوازن کرنے کی ان کی صلاحیت کی مثال دیتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں رہنما اکثر عام لوگوں کی جدوجہد سے دور رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات انقلابی تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک لیڈر کا فرض صرف قانون کو نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کے مصائب کی بنیادی وجوہات کو سمجھنا اور ان کو دور کرنا۔ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ عورت اور اس کی بیٹی کو اس طرح کے اقدامات کی طرف مائل کیا گیا ہے بدنیتی یا مجرمانہ ارادے سے نہیں بلکہ ان کے معاشی حالات کے مایوس کن رد عمل کے طور پر۔ اس صورتحال میں حضرت عمر کا رد عمل محض ہمدردی سے بالا تر تھا۔ انہوں نے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کی۔ عورت اور اس کی بیٹی کو سزا دینے کی بجائے انہوں نے ان کی فلاح و بہبود کی ذاتی ذمہ داری لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری خزانے سے فنڈز مختص کیے تاکہ انہیں ایک وظیفہ ملے جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ یہ واقعہ اسلامی طرز حکمرانی کے جوہر کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ حضرت عمر نے تصور کیا تھا، ایک ایسا نظام جس کی بنیاد انصاف، رحم اور ہر فرد کی فلاح و بہبود کے لیے فعال دیکھ بھال پر رکھی گئی ہے، خاص طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے۔ خلیفہ کی انسانی جدوجہد کے گہرے ادراک کے ساتھ انصاف کے نفاذ میں توازن پیدا کرنے کی صلاحیت نے اسلامی تاریخ میں ہمدرد قیادت کی ایک مثال قائم کی۔
حضرت عمر کا قائدانہ انداز نہ صرف انصاف پر سختی سے عمل پیرا ہونے بلکہ ان کی گہری انسانیت کے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ واقعہ ایک لازوال سبق کے طور پر کام کرتا ہے جو معاشرے کے سب سے کمزور افراد کو درپیش مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہمدردی اور فعال اقدامات کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر کی میراث روشن حکمرانی اور ہمدردی قیادت کی روشنی کے طور پر برقرار ہے۔